الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ 11ویں سپارے کے آغاز میں پیشن گوئی فرمائی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے مختلف عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھا کھا کر وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تو مخلص ہیں، ہم ضرور شرکت کرتے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، یوں نہ ہوتا، یوں نہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سازش کو بیان فرمایا کہ منافقین نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کفر کو فروغ دینے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی اور حضور کو دعوت دی کہ وہ آ کر یہاں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جانے سے پہلے ہی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس مسجد ضرار کو جلا کر راکھ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر کیا، جو کہ مخلصین کی مسجد تھی، مسلمانوں کی مسجد تھی، اور پھر اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کی 9 صفات ذکر فرمائی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صفات ذکر کی جو کہ 9 ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مخلصین کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ تھے جو بغیر کسی جھوٹے عذر کو پیش کرنے کے وہ ڈائریکٹ آ کر صاف صاف انہوں نے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ تو سزا کے طور پر 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی قبولیت توبہ کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ان کے اخلاص، ان کے مخلص ہونے کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے حضرت کعب کو فرمایا کہ آج کے دن سے بہتر اور مبارک دن تیری زندگی میں کوئی نہیں ہے، اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں سورت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو بیان کیا کہ وہ امت کے لیے کتنی تڑپ رکھتے تھے، امت کی بہتری کے لیے اور امت کی نجات کے لیے، جہنم سے امت کو بچانے کے لیے۔ تو اس کا ذکر فرمایا اور حضور کے لیے 2 ناموں کا انتخاب کیا، رؤوف اور رحیم۔ اس طرح سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا۔ اس صورت میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر اور قصہ موجود ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اس کے بالکل میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت کو بیان کیا گیا اور توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا، اس کے دلائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد رسالت کا ذکر ہوا، رسالت کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں 3 انبیاء کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا اور اعلان کیا گیا، چیلنج کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کی صورت لا کر دکھائے، قرآن کریم کی صورت کے مقابلے میں صورت کوئی بنا کر لائے اور ساری دنیا کے لوگ مل جائے، فصیح مل جائیں،
جتنے بھی بلغاء فصحاء دنیا کے اندر ہیں وہ سب مل جائیں اور وہ ایسی ایک صورت لا کر دکھائیں. یہ چیلنج کیا جو اس وقت کا چیلنج تھا، آج تک ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور حساب ہوگا، سزا و جزا ہوگی، اس کا ذکر فرمایا. جو 3 انبیاء کے قصے بیان فرمائے ان میں پہلا قصہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے، جو عمر کے اعتبار سے اور تبلیغ کے اعتبار سے سب سے زیادہ زمانہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ لمبی عمر بھی اللہ نے عطا کی، پھر زمانہ تبلیغ بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کی دعوت پر بہت کم لوگ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو کشتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور باقی جو نہ ماننے والے تھے ان کو پانی کے طوفان میں غرق کیا، اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی، بجائے سیدھی راہ اپنانے کے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر طرح طرح کے ظلم کیے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جب معجزات دکھائے تو اس نے جادوگر کہا، جادوگروں کو سامنے لایا، جادوگروں نے معجزات دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی جو دعوت تھی اسے قبول کر لیا. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف تو اس کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ راستے دے دیے. جب وہ فرعون اور اس کے حواری، اس کے لشکر کے لوگ جب وہ بالکل درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا. اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا تو اس کا ذکر فرمایا. سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اس بات کو دیکھ کر کہ اب عذاب پکا ہے، عذاب آ کر رہے گا، تو وہ نینوا کی طرف چلے گئے. تو جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں تو سمندر میں طغیانی آئی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا. تو وہاں پر ایک مچھلی تھی، اس مچھلی نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں ڈال دیا. حضرت یونس کئی دن تک پیٹ میں رہے اور ایک ساحل سمندر پہ جا کر اس نے کافی دن کے بعد حضرت یونس کو اگل دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور یہ سارا واقعہ ہوا، دوسری طرف قوم نے عذاب آتے ہوئے دیکھا تو فوراً مرد عورت جتنے بھی بچے بوڑھے تھے سارے جمع ہو گئے ایک میدان میں اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، آیا ہوا عذاب ٹل گیا تو وہ بھی محفوظ رہے. جب حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے تو دیکھا جو ہے قوم محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے. تو حضرت یونس کو ایک تنبیہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی، تو وہ سارا واقعہ موجود ہے. اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اتباع پیروی کا حکم دیا. آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر تھا اور قرآن کریم ہی سے آغاز ہوا تھا، قرآن کریم کے ذکر سے، کتاب اللہ سے. تو اختتام بھی اس کی پیروی اور اس کی اتباع کے حکم پر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی اتباع کرنے کی، قرآن کریم کے احکامات کو ماننے کی اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.